کہا کہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے رہو۔ کچھ دیر بعد ابو نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں کون لوگ رہتے ہیں۔ جیسے ہی میں گاؤں میں داخل ہوا میں کھیلنے اور دوڑنے لگا۔ ابو میری ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اچانک مجھے ایک سریلی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی لڑکی خوبصورت لہجے میں گانا گا رہی ہو۔ میں امی اور ابو سے دور اس آواز کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ پہلے تو میں گھبرا گیا، لیکن پھر میں کمرے میں چلا گیا۔ وہاں ایک خوفناک بڑھیا کھڑی تھی جو مجھے مسلسل گھور رہی تھی۔ اس نے میرے پیچھے اشارہ کیا۔ میں زور سے چیخا اور بھاگنے لگا، مگر اس عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت خوفزدہ تھا، لیکن میں آیت الکرسی پڑھتا گیا۔ جیسے ہی وہ عورت میرے قریب آئی، وہ اچانک غائب ہو گئی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں بھاگتے ہوئے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ابو چھت پر کسی لڑکے سے بات کر رہے تھے۔ میں نے ابو کو آواز دینا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی انہوں نے میری آواز سنی وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور وہ لڑکا ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ مگر حیران کن بات یہ تھی، اس لڑکے کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ابو کو فوراً احساس ہوا کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں رکنے سے کیوں منع کیا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ گیا، مگر ابو کو اس مخلوق نے پکڑ لیا۔ اس خوفناک واقعے کے نتیجے میں ابو کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، اور جب امی ہمیں بچانے کے لیے دوڑی تو وہ ایک جگہ گر گئے۔ ان کے گلے میں ایک لوہے کی راڈ گھس گئی، جس کے باعث وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ ابو مجھے پکڑ کر دوڑ رہے تھے اور اسی دوران ہمارا ڈرائیور پہنچ گیا۔ اس نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو منع کیا تھا نا، دیکھا آپ کو تبھی تو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس گاؤں میں کبھی ایک بادشاہ رہتا تھا جس نے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم نے سیکھا کہ کہیں بھی سفر کرنے سے پہلے دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ ہمیں ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں سیالکوٹ سے ہوں اور میرے بہن بھائی اور میں بڑے شوق سے آپ کی کہانیاں سنتے ہیں۔ میں نے گریجویشن مکمل کر لیا۔ بہت سے واقعات ہیں، لیکن جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں وہ ایسا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس میں محفوظ رہا۔ یہ 2019 کی بات ہے جب میں FSC کر رہا تھا۔ دان بھائی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مجھے شروع سے ہی کتوں کا بہت شوق ہے۔ میں نے خود بھی ایک کتا رکھا تھا، لیکن کچھ وقت پہلے اسے فروخت کر دیا کیونکہ وقت نہیں تھا۔ لیکن یہ واقعہ تب کا ہے جب میں نے اپنا کتا رکھا تھا۔ مجھے بہت شوق تھا، لیکن گھر والے رکھنے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلے پڑھائی مکمل کرو، اور ویسے بھی میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ میں جہاں کہیں بھی سنتا کہ کسی کے پاس اچھے کتے آئے ہیں تو میں وہاں چلا جاتا۔ ہمارا علاقہ چونکہ انڈسٹریل ایریا ہے تو یہاں کے لوگ مالی طور پر کافی مستحکم ہیں، اور انہوں نے اپنے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنے پالتو کتے رکھتے ہیں۔ مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قریب ایک کچا راستہ ہے جو آگے سے بند ہے۔ وہاں کچھ فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فیکٹریوں کے مالک کا فارم ہاؤس تھا، اور وہاں انہوں نے سریبیا سے کچھ نایاب نسل کے کتے منگوائے تھے۔ میں انہیں دیکھنے وہاں جایا کرتا تھا۔ وہاں ایک ملازم تھا جو فارم ہاؤس اور کتوں کو دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہیں رہتا تھا۔ وہ جگہ بہت سنسان تھی اور فارم ہاؤس بھی پرانا تھا۔ وقت کے ساتھ میری اس ملازم کے 2 بیٹوں سے دوستی ہو گئی اور گھر والے بھی مجھے پہچاننے لگے۔ فارم ہاؤس میں ایک پرانا کنواں تھا اور بڑے بڑے درخت تھے جو دیکھنے میں کافی خوفناک لگتے تھے۔ میں کبھی کبھار وہاں جاتا رہتا تھا اور مجھے وہاں جانے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ کئی سال گزر گئے، پھر ایک دن اس ملازم نے مجھے کہا کہ اب تم مت آیا کرو۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ میں نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، وہ بچوں کو بھی مارتی ہے، انہیں گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے۔ میں نے سن کر زیادہ غور نہیں کیا اور کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو بہتر ہے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ مہینے گزر گئے، میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ امتحانات کے بعد میرا دل کیا کہ دوبارہ وہاں جاؤں، لیکن گھر والوں نے کہا کہ پہلے نماز پڑھ لو پھر جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور وہاں چلا گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، ہر طرف سناٹا تھا۔ میں فارم ہاؤس پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا جو عام طور پر بند رہتا تھا۔
میں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اندر پرانے طرز کا ایک صحن تھا اور چند کمرے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں تالا لگا کر بند کیا گیا تھا اور دوسرے پر کنڈی تھی۔ میں نے سوچا کہ اندر کوئی نہیں ہوگا، اس لیے میں مزید اندر چلا گیا۔ تو جب میں اندر گیا تو دیکھا اس کی بیوی کمرے میں اکیلی اور عجیب زبان میں کچھ بولے چلی جا رہی تھی، وسپر کر رہی تھی، کچھ بولے چلی جا رہی تھی کسی لینگویج میں اور عجیب گھرا رہی تھی۔ میں فی الحال ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ بعد میں جب میں اس سے ملا تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ اس کی بیوی پر 3 نر میل جنات کا سایہ اور کچھ ایسی مخلوقات بھی موجود ہیں جو اسے قابو میں رکھنا چاہتی ہیں، بلکہ کسی کو نقصان پہنچانے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اثر کہاں سے آیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے قریب جو پرانا پیپل کا درخت ہے وہیں اس کا اصل سبب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں جو پرانے کنویں ہیں ان سے ایک سے بھی اس پر اثر ہوا ہے۔ میں اسے ہمیشہ منع کرتا تھا کہ وہاں مت جایا کرو، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہاں جانے کی عادی ہو گئی۔ وہاں بیٹھ کر اپنے بال بناتی اور پھر چلی جاتی۔ جب بھی وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتی کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ کچھ دنوں بعد معاملات بگڑنے لگے۔ اس پر ان اثرات کی جڑ وہی پرانا پیپل کا درخت ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عروج ہے اور میں ملتان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں آپ کی کہانیاں سننے والی ہوں۔ مجھے آپ کی کہانیاں بہت پسند ہیں۔ میں بہت سالوں سے آپ کی کہانیاں سن رہی ہوں۔ تو اپنی کہانی کی طرف بڑھتی ہوں۔ یہ کہانی میرے چچا کی ہے جن کا نام علی ہے، جو آپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہانی 2006 کی جنوری کی ہے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے۔ میرے چچا کو عطر لگانے کا بہت شوق تھا اور انہیں رات میں گھومنا پھرنا بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ بہت تیار ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے وقت نکل پڑتے اور ساری رات باہر گزار دیتے۔ میری دادی ان کو بہت سمجھاتی تھی کہ رات کے وقت عطر لگا کر نہ جائیں، اگر کوئی جنات تم پر بھاری ہو جائیں تو کیا کرو گے؟ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا گھر پہلے سے آسیب زدہ تھا۔ بہت دفعہ وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے تھے اور دادی کہتی تھی یہ گھر 200 سال پرانا ہے، جس کی وجہ سے یہاں بہت پرانے جنات رہتے ہیں۔ لیکن میرے چچا ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ ایک رات چچا معمول کے مطابق نکل پڑے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آگے ان کے ساتھ کیا بھیانک ہونے والا ہے۔ اس دن ان کا گزر قبرستان سے ہوا۔ جیسے ہی وہ اور ان کے 3 دوست قبرستان میں داخل ہوئے تو انہیں زوردار چیخ سنائی دی۔ انہوں نے آس پاس دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے چچا کے 3 دوست بھاگ گئے، انہیں اکیلا چھوڑ کر۔ میرے چچا کی نظر اچانک ایک درخت پر پڑی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں سفید لباس میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی اونچائی عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا اور اس پہ خون آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، اس کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے اور اس کا دھڑ بھی الٹا تھا۔ وہ ایک جن زادی تھی جو درخت پر سو رہی تھی اور میرے چچا کی قبرستان میں جانے سے اس کی نظر میرے چچا پر پڑی۔ میرے چچا اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ صبح ان کو گھر لایا گیا اور سب پریشان ہو گئے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ رات کو تو بالکل ٹھیک تھے۔ جب ان کو ہوش آیا تو وہ عجیب و غریب انداز میں ہنسنے لگے۔ نان بھائی، وہ ہنسی نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، وہ عجیب انداز سے ہنس رہے تھے۔ تو میری دادی کو سمجھ آ گئی کہ یہ جن کا معاملہ ہے۔ میری دادی نے جلدی سے میرے والد کو کہا کہ مولوی صاحب کو بلا لاؤ۔ میرے والد مولوی صاحب کو بلا لائے۔ انہوں نے جب ان پر آیت الکرسی پڑھی تو اتنے زور سے چیخے ان کے گلے سے خون آنے لگ گیا۔ مولوی صاحب نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ پوچھنے کی دیر تھی، ہمارے پورے گھر میں اس جن ذاتی کی چیخیں گونجنے لگی اور وہ نہ جانے کس زبان میں بات کر رہی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے دادی کو بتایا کہ وہ ایک جن ذاتی ہے اور اس نے کہا کہ میں درخت پر سو رہی تھی اور مجھے علی کی خوشبو نے اپنی طرف متوجہ کیا، اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ یہ کہتی ہے ہمارے پورے گھر میں اس جن ذاتی کی چیخیں گونجنے لگی۔ پھر اس کے بعد میرے چچا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔
वो अपने आप से बातें करने लगे। उनकी हालत बद से बदतर होती गई। हमने इन्हें दिमागी अस्पताल भी चेक करवाया, लेकिन उनकी जहनी हालत बिल्कुल सही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बड़े बड़े पीरों ने भी हाथ उठा लिए और कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप इसे ले जाएं। सब परेशान हो गए। उनका जिस्म सुकड़ कर कांटा हो गया, ना कुछ खाते ना कुछ पीते। इस हालत को 1 साल होने वाला था। एक रात दादी उनके कमरे में खाना देने गई तो पता चला कि मेरे चचा अपने कमरे में नहीं थे। वो जिनजादी ने आखिर अपनी बात पूरी कर दी। वो हमारे चचा को ले गई अपने साथ। वो 2006 का आखिरी महीना था। तब से लेकर आज तक मेरे चचा का कोई पता नहीं चला। अदनान भाई, मेरे चचा के लिए दुआ कीजिएगा। कहानी सुनाने का मकसद आपकी यूट्यूब फैमिली को पैगाम देना है। इत्र लगाकर कभी वीरान जगहों पर जैसे कब्रिस्तान, जंगल या कोई सुनसान जगह ना जाए। जिनके साथ होता है वही जानता है। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।